ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور تاجدار مدینہ تاجدار انبیاء معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں عقیدتوں ارادتوں اور نیاز بندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق اسٹیج کی زینت میری جماعت کے مقتدر علماء معزز محتشم حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل عمل باتوں پر ہم سب کو عمل کر کے زندگی کی راہوں کو درست کا دل سخت اور مزاج تند ہوتا تو یہ لوگ آپ کے گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے. جب غزوہ خیبر ہوا تو کچھ لوگ پلٹ گئے. دوبارہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم افو درگزر سے کام لیتے ہیں. حاضرین مجلس، دین محبت سے پھیلا ہے، دین حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑتے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. کائنات کی چمک کائنات کی رونق یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے. بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک خاتون کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز صوم و صلاۃ کی پابند ہے لیکن اس کی زبان کے فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے. میرے نبی فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے. اور آپ ان لوگوں کو پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں. ہمسایہ صرف اتنا کہہ دے کہ ڈیک کی آواز ہلکی کرو تو ناراض ہو جائے گا کہ گانا میرے گھر میں چل رہا ہے تمہیں کیا مسئلہ ہے، اور پھر وہ ضد میں آ کے اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھے گا اور اس شریف آدمی کی بیٹیوں کو چھیڑے گا، آوازیں کسے گا، کبھی اس کے دروازے کے سامنے گندگی پھینک جائے گا، روڑے اٹکائے گا. تو اس لیے فرمایا گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ، سفر کرنے سے پہلے ہم سفر دیکھ لیا کرو. ہمسایہ دیوار کا ہے دوست یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے. اور اگر کسی کو اچھا ہمسایہ مل جائے تو یہ بہت بڑی دولت ہے. ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں. ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں. منشیات کا کام نہیں کرتے تھے بلکہ جب یہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں پہ نشہ طاری ہو جاتا تھا. ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ مکان برائے فروخت. اور ہم بھی اتنا ہی صرف لکھتے ہیں، خریدار آتے ہیں، بحث ہوتی ہے، بات سمجھ میں آئے تو خرید لیتے ہیں ورنہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. لیکن اس نے رولا مکا دیا نا، اس نے باہر لکھ دیا کہ میرے مکان کی قیمت 2000 درہم ہے. تھوڑی سی آواز کم کریں یہ شور آ رہا زیادہ. اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کا لوں گا. تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے. اور جب ابو حمزہ کو پتا چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے. فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا. اچھا کچھ ہمسائے گلی محلہ بستی شہر کیا دنیا چھوڑ جائے نا تو لوگ شکر ادا کرتے، لوگ دیگے چڑھاتے کہ فتنہ زمین میں چلا گیا. بھائی جیو شان سے مرو ایمان سے. یہ کوئی موت ہے کہ آپ کی شرارتوں سے، اب یہ کوئی زندگی کہ آپ کی شرارتوں سے ہمسائی محفوظ نہیں. تذکرہ خاتون کا بھائی، نمازیں بھی ہیں روزے بھی ہیں
لیکن زبان کا زہر کوبرا سانپ سے بھی زہریلا ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ بندہ نواز معمول کی نمازیں، معمول کے روزے ہیں، لیکن ہم سایہ بڑا مطمئن ہے، تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جنتی ہے۔ جنت کا معیار کیا ہے دوست؟ اچھے اخلاق، میٹھے بول ہے۔ انسان رویوں سے ہی بڑا ہوتا ہے۔ امام منذری الترغیب والترہیب میں ایک روایت لائے ہیں، یہ 6 صدی کے محدث ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نوجوان حاضر ہوا جن کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ میٹھی میٹھی باتیں سنی، من میں اتری، ایمان نصیب ہوا۔ جانے لگے تو عرض کرتے ہیں آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج جائے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ کی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ معذرت سے کہوں گا ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو گالیاں سیکھتے ہیں۔ بچپن میں گالی دی تو ہم نے حاصل لیا، اور رات افراد خانہ جمع ہوتے تو باقاعدہ بچے کو چھیڑا جاتا ہے، ماحول بنایا جاتا ہے۔ گالی نہ دے تو اس سے ہم تقاضا بھی کر لیتے کہ جو صبح مجھے گالی دی دادا ابو کو سناؤ، اپنے پاپا کو سناؤ۔ او بھائی یہ کچھ سنانے والی چیز ہے؟ رویوں پہ غور کرنا چاہیے تھا کہ ہماری کوتاہیوں کا نتیجہ ہے نا اس کی زبان پہ گالی آئی۔ تقاضا تھا ہم سنجیدہ ہو جاتے، اپنی زندگی سے گالی نکالتے، لیکن ہم نے حوصلہ افزائی کی۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے ہمیں گالی دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو ہماری بہو نے تویز ڈال دی ہے۔ اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، وہ تو 6 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے۔ گالی کا ماحول تو ہم نے خود فراہم کیا ہے، اس میں آنے والی کا کیا قصور ہے؟ بھائی جان جو سکھاؤ گے وہ نتائج آئیں گے۔ بچے تو کوڑا کاغذ ہے، جو بھی سکھاؤ گے وہ تحریر اوپر لکھی جائے گی۔ آپ نے گالی کا ماحول دیا تو گھر میں گالی ہی آئے گی۔ بھائی بڑے ہو کے ہمیں ہی گالی دیں گے۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول جو ہے وہ قرآن پڑھنے والا ہو، حدیث پڑھنے والا ہو، محمد پہ درود پڑھنے والا ہو تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے مدرسے میں بھیجا تو استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس، ازبر تھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ازبر تھا 14 پارے سنائے۔ استاد متاثر ہوئے بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے منزل خوب۔ تو بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ عرض کرتے استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے۔ تو فرمایا پتر یہ دولت کہاں سے آئی؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں۔ بھائی جان ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ یہ گھر کے ماحول سے جو ہے وہ اس طرح کے سالے بچے دنیا میں پرورش پاتے ہیں۔ ایک ٹیچر بچوں سے سوال کرتا ہے کلاس میں کہ بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی بچے نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، کسی نے انجینئر کہا، اور ایک بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ یہاں جھٹکا لگا نا کہ صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور کہا پتر تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو عرض کی کہ استاد جی میری والدہ مجھے روزانہ سونے سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں میں اور آپ 2 لمحوں کے لیے رک جائیں گے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ تو جواب کیا ملتا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ جواب کیا آتا ہے کہ نہیں سکھائی۔ یہ فتنوں کا دور ہے جس میں میں اور آپ گزر رہے ہیں، اور گلی گلی فتنے ہیں۔ کتنی گندی زبانیں یہ کراچی کے اندر اور اسلام آباد کے اندر چلی۔ سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی، دیگر اصحاب کو گالیاں دی گئی۔ یہ آوازیں آپ لوگوں نے نہیں سنی کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں، مفاد پرست تھے، حق غصب کیا گیا۔ یہ آوازیں نہیں سنی کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے۔
کاش کہ ہم نے بچپن میں بچوں کو صحابہ کا پیار سکھایا ہوتا نا تو آج گدی سے زبان کھینچتے کہ ماں بچپن پہ سکھا گئی ہے کہ ابو بکر وہ ہے، رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے، ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ یہ ہم نے سکھانا تھا۔ ہم روزانہ جانے سے پہلے بھائی چٹائی بچھاتے، بچوں کو بٹھاتے اور بچوں کو کیا کہتے، بچوں آؤ آج ابو بکر کی باتیں کریں، آج عمر فاروق کی باتیں کریں، عثمان غنی کی باتیں کریں، مولا علی کی باتیں کریں، ابو ذر غفاری کی باتیں کریں، تو اس کے نتائج سامنے آنے تھے۔ لیکن ہم نے اپنے بچوں کو نہیں سکھایا، تو تعلیم دی کہ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا۔ میرے نبی کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ رکھ کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ ہوتا، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی تو کیا کرو نا۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ علماء کی عزت ہی نہیں کرتے لوگ۔ تو فرمایا کسی کو گالی نہیں دینا۔ دوسری نصیحت فرمائی جابر، نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ دوستو ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں اسکول کالج کام کے لیے، اور کئی بار ایسا نہیں ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم اس خیال سے گزرتے ہیں کہ اس کا اجر کیا ہوگا۔ ویسے اخلاق تو یہ تھے کہ ہم اس روڑے کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے کہ میرے بعد کوئی میرا آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے، تو تقاضا تو یہی تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے۔ لیکن ہم گزر جاتے ہیں، اجر کی ہوئے گا؟ رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہم مذہبی لوگ ہیں، غریب آدمی ٹائم لینے آ جائے تو ہم ٹائم بھی نہیں دیتے، کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے تو ہم مسئلہ بھی نہیں بتاتے۔ بہاول نگر سے، چیچا وطنی سے، ملتان سے، لاہور سے، کہاں سے نہیں لوگ ہمارے پاس آتے 500 1000 کلومیٹر کا سفر کر کے، اور اس خیال سے آتے کہ یہاں جا کر کے دکھڑا سنائیں گے تو کچھ غم کم ہوں گے، لیکن نظر انداز کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، پھٹے پرانے کپڑے تھے، جیب خالی تھی، اور اس کو مسجد کی نکر میں بٹھا کے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا۔ بھائی جان جب ہم کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے وظائف کی کوئی کمی نہیں ہوتی، سالک کی یہ ضرورت ہوتی جب وہ راہ سلوک میں منازل طے کرتا ہے، ایک سبق ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے۔ وہ اتنا لمبا سفر کر کے سبق لینے نہیں آیا تھا، وہ دکھڑا کہنے آیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کندھا ایسا جہاں جا کے سر رکھ کے روؤں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے، لیکن نظر انداز اس لیے ہوا کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ تو عقیدت میں بیٹھ کے یا حیو یا قیوم پڑھتا رہا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں میں آیا، آگے پیچھے خدام تھے، اور سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہاں پیغام بھیجتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ بتائیے گا جو وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ میرا سوال ہے بھائی اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ میرے نبی فرماتے جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ میں آپ سے بھی مخاطب ہوں بھائی، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واصف علی واصف کہتے اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ ایک جملہ واصف علی واصف کا اور لیجئے گا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار آپ نے میں نے مقرر کیا ہے، ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہوں، وہ صادقہ آباد کا بڑا آدمی ہے۔ بھائی یہ